السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر اللہ کے اس کلام کی تفسیر مختصر آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ جہاں جہاں تک اردو ہندی بولی جائے وہاں تک اللہ کے اس کلام کو سمجھنے میں آسانی ملے، اور جہاں جہاں تک روزمرہ کی یہ گفتگو کا لہجہ استعمال کیا جاتا ہے اسی انداز بیان میں ہم آپ کو یہ تفسیر پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ کہف کی تکمیل کر لی تھی۔ آج کا درس ہم سورہ مریم سے شروع کرتے ہیں، سورہ مریم کی ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقاطعات ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے کئی درسوں میں بیان کیا ہے کہ یہ حروف مقاطعات سورہ کی ابتداؤں میں آتے ہیں، اور اس کا بہتر اور درست مفہوم تو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ جب زکریا نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا، کہا میرے رب، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، تاہم اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ آگے اللہ فرماتا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ اور کہا، میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جناب سے مجھے وارث عطا کر۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ اور کہا، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ انسان بنا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہ بات کہیں گے کہ یہ جو سورت کا نام ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، اور اسی کے اندر حضرت مریم کا، عیسیٰ کا اور دیگر واقعات کی جو ہے قصے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ یہی جو بات یہاں پر جو ابتداءً کہی جا رہی ہے یہ سورت کے حوالے سے، ہم آگے اللہ کے فضل و کرم سے پورا تفصیلی بیان آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا یہاں پر باتیں بیان کی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے اپنے رب سے آہستہ سے پکارا، یعنی کہ دعا کسی کو نہ سنائی دے اس طرح سے پکارا اپنے رب کو، یعنی اکیلے میں پکارا، چپ کے پکارا، یعنی اکیلے میں پکارا، یہ آپ سمجھ لیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو جب یہ پکار رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے وہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں, میری جو ہڈیاں ہیں وہ بوڑھی ہو گئی ہیں, کمزور ہو گئی ہیں, لاچار ہو گئی ہیں, اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, اور میں ڈرتا ہوں میرے بعد جو یہ آل یعقوب کا سلسلہ ہے نبوت کا, اگرچہ تو اپنی جناب سے اس سلسلے کو آگے رکھے, مگر میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. حکیموں نے, ڈاکٹروں نے اس کو بانجھ قرار دیا ہے, میری بیوی بچہ جننے کے لائق نہیں ہے, میں بڈھا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں, اور مجھے خوف ہے کہ آل یعقوب کا سلسلہ کیسے چلے گا. تو مجھے اپنی جناب سے اے اللہ تو مجھے ایک وارث عطا کر. کیا کہا گیا؟ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہے, وارث بنے, اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بندہ بنا, اسے پسندیدہ بندہ بنا. یہ دعا کر کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. اب آگے جواب آتا ہے, اللہ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زکریا ہم تمہیں لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ لڑکے کی بشارت بھی لے اور اس کا نام بھی خود اللہ رکھتا ہے, یحییٰ اس کو پکارا جائے گا, یحییٰ وہ ہوگا. اور اس سے قبل اس نام کا کوئی آدمی ہم نے پیدا ہی نہیں کیا, یعنی یحییٰ کے نام کا اس سے پہلے کوئی شخص دنیا میں وجود ہی نہیں پاتا, ہم اس کو تمہیں عطا کریں گے. آگے اللہ فرماتا ہے قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اب دعا مانگے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام, اے اللہ مجھے بیٹا دے, میں بوڑھا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے. اب چپکے سے پبلک سے ہٹ کر کے اکیلے میں دعا مانگ رہی, اے اللہ مجھے عطا کر, مجھے عطا کر, جو آل یعقوب کا وارث بنے, میرا وارث بنے, نبوت کا سلسلہ چلے, اور میرا وارث تو عطا کر. یہ جب بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام ہوگا یحییٰ. اب جب یہ جواب سنے تو کیا کہا؟ زکریا نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اب جب جواب آیا اللہ کا تو اب یہ بولے میرے کنے کیسا بیٹا ہوگا, تعجب کرنے لگے, میرے کو کیسا بیٹا ہوں گا, میری بیوی بانجھ ہے, میں بڈھا ہوں, میرے کو کیسا ہوں گا. اب تعجب میں پڑ گئے, تعجب میں پڑ کے تعجب جدا ہو گئے. آگے اللہ فرماتا ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہوگا, تجھے بیٹا ہوگا, یعنی ایسے ہی ہوگا. تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے. اب یہ ڈیفینیشن چل رہی کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, تو بڈھا رہو, تیری بیوی بانجھ رہو, کوئی بھی کچھ بھی نہیں مت رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. اور اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ نہ تھا. حالانکہ تو اپنے آپ پر غور کر, میں تجھے اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں جب تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہماری قدرت ہے, ہم جسے چاہے جو چاہے عطا کریں. قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. کہا زکریا نے کہا, حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر, کوئی نشانی مقرر کیجئے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو تین رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا, 3 رات تک تو کلام نہیں کر سکیں گا, یہ تیری نشانی ہے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
چنانچہ جب وہ وقت آ گیا تو زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کیا کرو. اب کلام نہیں کر سکے تو اشاروں میں ہی حکم دے رہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب ہم ذرا یہ کلام اور اس کی ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے, اب مفسرین کی نظر اس پر تھوڑی ڈالتے ہیں. مفسرین مکمل یہ بات بتاتے ہیں یہی واحد خاتون ہیں, یعنی کہ سورہ مریم میں یہ بات بتائی جا رہی ہے, یہی واحد خاتون ہیں جو مریم علیہ السلام جن کا نام قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. مریم بطور نام کے پوری قرآن مجید میں مریم ایک عورت کا نام بیان کیا گیا ہے نام کے ساتھ. یہ سورت ہجرت حبشہ کے یعنی 5 ہجری سے پہلے نازل ہوئی ہے, جبکہ مشرکین مکہ کے ظلم ستم کی شدت پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ میں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو 83 مرد اور 11 عورتیں حبشہ منتقل ہو گئیں. اس سے مشرکین مکہ سخت پریشان ہوئے, جنہوں نے 2 ماہرین سفارت عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کا ماں جایا بھائی یعنی عبداللہ بن ابی ربیعہ ایک, اور عمرو بن عاص جو فاتح مصر جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی, لوگ مکے میں اسلام کی باتیں کر رہے تھے, تو مشرکین مکہ نے انتہائی مسلمانوں پر ظلم کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اب یہاں سے نکلو اور حبشہ ہجرت کرو, ابیسینیا جو وہاں, کیونکہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ کرسچن ہے, جو اہل کتاب ہے, وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو بچاؤ, اس طرح حکم دیا. تو 83 مرد اور 11 عورتیں حبشہ منتقل ہو گئیں. اور مشرکین مکہ نے سخت پریشان ہو کر کے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے ان کو دے کر کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے بھیجا, جنہوں نے رشوت دے کر درباریوں کو بھی ساتھ ملایا اور نجاشی کو بھی نذرانے دیے. بادشاہ نے جب مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھیں. یہ سن کر نجاشی پر رخت طاری ہو گئی. وہ سنتا جاتا اور روتا جاتا اور مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور ان کے نذرانے واپس لوٹا دیے کہ مجھے رشوت نہیں چاہیے. یہ سورہ مریم حبشہ کو ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کے ماہر تھے, تو جب یہ لوگوں کا آمنا سامنا ہوا, یہ لوگوں نے جھوٹی باتیں کر کے, یہ جو مشرکین مکہ کا جو وفد تھا, درباریوں کو رشوت دی, منسٹروں کو رشوت دی, سب کو رشوت دے کر کے بادشاہ کے لیے نذرانے بھی دیے, اور وہاں جا کر یہ جھوٹ بولا کہ ہمارے غلام اور ہمارے جو ہے کام والے تمہاری طرف بھاگ کر آئے ہیں, کچھ آزاد لوگوں نے ان کو بھڑکا کر یہاں لایا ہے. ایسی باتیں کر کے بادشاہ کے سامنے وہ لوگوں نے بات رکھی. تو جب مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے کا وقت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس مہم کے امیر تھے, انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے جو وہاں کا ماحول تھا اس کو ششدر کر دیا, اور حضرت زکریا, یحییٰ, مریم, عیسیٰ, یہ سارے واقعات جو سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ بیان کرنے لگے. تو یہ نجاشی جو بادشاہ تھا وقت کا, وہ سنتا جاتا اور روتا جاتا, کیونکہ بات انہی کی تھی نا. یہ بھی تو مریم کو اماں بی بی مریم کہہ کر پکارتے ہیں, اور یسوع مسیح کو یسوع مسیح کہہ کر کے پکارتے ہیں, اور یہ زکریا اور یحییٰ کو یہ بھی تو جانتے ہیں کہ نبی تھے یہ. تو جب یہ واقعات سنایا تو رقت طاری ہو گئی اس نجاشی بادشاہ کے اوپر. اس کا قرآن کا اتنا روب پڑا, اتنا دبدبہ پڑا کہ اس نے انکار کر دیا کہ ہمیں تمہارا جو ہے سونے کا پہاڑ بھی نہیں چلے گا. ہم یہ بندوں کو جو یہ کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں قرآن, ہم اس کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے. اور ان کو کہا کہ جی چاہو جب تک چاہو رہو. وہاں سے یہ نامراد لوٹائے گئے. تو یہ سورہ مریم کی فضیلت کے بارے میں اور یہ واقعاتاً جو باتیں ہوئی تھی وہ ضمناً میں نے ذکر کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ حروف مقاطعات سے ابتدا ہوتی ہے اور اس کا درست مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. یہ چیلنج ہے دنیا کو کہ اس جیسے کا حروف بنا کر کے تو لاؤ. زکریا علیہ السلام انبیاء بنو اسرائیل سے تھے اور پیشے کے اعتبار سے بڑے تھے, یعنی کہ ان کا تعارف کیا جا رہا ہے. یہ زکریا کی ابتدا شروع ہوئی نا, یہ کرتے کیا تھے؟ یہ بڑے تھے, یہ کارپینٹر تھے, اور یہ بنو اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. غالباً
ریا سے بچنے کے لیے یہ کہا یا یہ سمجھا کہ بڑھاپے میں اگر لوگ ایسی دعائیں کو مذاق اڑائیں گے، یعنی کہ انہوں نے جو پکارا تھا نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ چپ کے میرے بندے زکریا نے مجھے پکارا، تو لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے، کیونکہ اگرچہ لوگ سنیں گے یہ بڈھا جو ہے بڑھاپے میں بانجھ جورو کو لے کے جو ہے بچہ ہونا بول کے دعا مانگ رہا، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس لیے وہ الگ ہو گئے۔ اس طرح مفسرین نے اندازہ لگا وشتعل الراس صاحبہ، اور یہ کہا کہ میرے جو بال سفید ہو گئے اور میں نامراد ہوں، اور جو ہے میرے بچے جو ہے تو عطا کر، تو ہی بہتر وارث دینے والا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور آگے کہا کہ مجھے بیٹا کیوں دے، تو وہ بات یہ ہے کہ وہ شاید دین کی دعوت کا نام خوش اسلوبی سے نہ آگے بڑھائیں، مجھے ایسا وارث دے جو اس دین کی تبلیغ کے ورثے کو سنبھال سکے۔ سیدنا زکریا کے بارے میں مزید تفصیل آل عمران میں بھی گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت بھی دی اور نام بھی خود ہی تجویز فرمائی۔ یہ مختصر سی بات جو مفسرین نے اپنی بیان کی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہوا کہ یحییٰ کو بچپن ہی سے قوت فیصلہ، تفقہ فی الدین اور اجتہاد کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا کرا تھا۔ یعنی کہ حضرت یحییٰ جو حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی صلاحیتیں بہت خوب دی تھیں اور دین کا فہم ان کو عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاکیزہ بنایا، اور وہ متقی تھے۔ اور ایک بات ہے کہ وہ حلم یعنی کہ صبر والے اور نرم دل تھے۔ حنانم و الفت اور شفقت جو کہ ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، یعنی وہ انتہائی نرم دل متقی انسان تھے۔ کون؟ ان کی کیفیت وہ جبار نہیں تھے، وہ جو ہے غسیلے نہیں، ایک دم نرم دل، صاف انسان، نرم بولنے والے ایسے تھے۔ اکلوتا بیٹا اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، اللہ سے دعائیں کر کے ملے۔ عام حالات میں ایسے بیٹوں کی عادت بگڑنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، مگر یحییٰ اس کے برعکس والدین کے انتہائی مطیع اور فرما بردار تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نرم دل ہے اور تو زکوٰۃ ادا کر اور تو تقوی اختیار، اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ نرم دل اور پاکیزہ دل تھے، وہ اپنے والدین سے حسن و سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر و نافرمان نہیں ہوئے، وہ کبھی جبری بات بھی نہیں کی اور جابر بھی نہیں ہوئے۔ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مریں گے اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ زندگی، موت، حشر کے وقت یعنی مشکل کی ہر گھڑی میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت یحییٰ کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اب آگے اللہ جو فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اور اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی جانب گوشہ نشین ہوئیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئیں، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی اپنے فرشتے کو بھیجا جو ایک انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا۔ وہ تقوی اور پرہیزگار اور ایک دم جو ہے پردہ کرنے والی عورت جس نے پردہ ڈال لیا اور اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی، تو فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے مشرق کی جانب ایک حجرہ محراب میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو کامل کئی ہوتے ہیں، مگر عورتوں میں آسیہ زوج فرعون اور مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی کاملہ نہیں ہوئیں۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونا شروع کر دیتا ہے، سوائے مریم بنت عمران اس کے بیٹے کے۔ یعنی بخاری شریف میں مریم کے بیٹے کے علاوہ سب کو شیطان مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس سے وہ روتا ہے۔ یہاں پر یہ جو کہا اپنی روح سے کیا مراد ہے، یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ دوسرے موقع پہ یہ فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ سورہ تحریم میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے،
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول من ربک رسول ربک لاہب لک غلاما ذکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یسسنی بشر ولم اک بغیا. اب یہاں پر جب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے وہ فرشتے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام وہ بولی اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. وہ بولا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں. وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں. اب یہ وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ ہے وہ حضرت مریم کے درمیان میں ہم کلامی ہو رہی ہے. مریم نے جیسے وہ انسان کو دیکھا تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے میں پناہ مانگتی ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں, یہ پیغام لے کر آیا ہوں تیرے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں تاکہ تجھے بشارت دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک لڑکا بیٹا عطا کر رہا ہے, ایک پاک سیرت بیٹا عطا کر رہا ہے. وہ بولی, اب وہ اچنبے میں پڑھ کے بولی میرے ہاں کا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں اور میں کوئی برا غلط کام زناکاری وغیرہ میرے سے نہیں, میرے پاس کیسے بچہ ہوگا, مجھ سے کیسے بچہ ہوگا, مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آياتا للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. وہ بولے ہاں ایسا ہی ہوگا, یہ ہو کے رہے گا, یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ ہوگا. تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ سہل ہے اور اس لیے بھی کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور یہ کام ہو کے رہے گا. تو فرشتے نے جواب دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے تیرے لڑکے کو ایک نشانی بنانا چاہ رہا ہے اور رحمت بنا رہا ہے اور اللہ کا یہ فرمان پورا ہو کر رہے گا. یہ بات کہی. یہ بچہ جسے منتخب الہیہ یا منتہا جبرائیل بھی کہا جاتا ہے, اللہ کے حکم سے جبرائیل نے مریم کی خمیس کے گرہ میں پھونکا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پھونکا, مگر اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اپنی روح کا کوئی حصہ تھا جیسے کہ عیسائی باور کراتے ہیں. انہیں جو روح اللہ کہا جاتا ہے تو وہ نسبتاً اضافی ہے جسے بیت اللہ یا ناقۃ اللہ کی روح پھونکنے سے الہی صفات پیدا ہونا لازم آئے تو پہلے آدم پہ لازم آنا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رَوْحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. یہاں پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح پھونکی گئی اس لیے لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں اگرچہ اللہ کا بیٹا ہونا وہ پھونکنے کے تعلق سے ہے تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ کہا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سارے سجدہ کرنا. تو یہ زیادہ اولا ہے بیٹا ہونے کے حضرت آدم علیہ السلام, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پھونک رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے جبریل نے پھونکا, تو یہ ساری کی باتیں جو ہے ان کی زبانی بڑھ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی جو بات کہی ہے وہ تو ایک خطاب ہے ان کو روح اللہ کا, وہ روح اللہ کا خطاب ہے, وہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے. یہ وضاحت کرنے کے لیے مفسرین نے بیان کیا ہے. حالانکہ آدم علیہ السلام میں ایسی صفات کوئی بھی باور نہیں کراتا, یہی بات جو میں نے کہی. فرشتے عموماً جب انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو خوبصورت نوجوان مردوں کی صورت ہی میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے جب بھی ظاہر ہوتے ہیں تو ایک اچھے خوبصورت انسان اور نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. انہیں اپنے خلوت کے کمرے میں اس طرح یکایک کسی مرد کے ظاہر ہونے پہ خوف محسوس ہوا جو حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا کہ میں پناہ مانگتی ہوں وغیرہ وغیرہ. آگے اللہ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا خَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا
تو وہ اس حالت میں ایک دور مکان میں علیحدہ جا بیٹھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ سارے کلام کے بعد وہ حاملہ ہو گئیں۔ حاملہ ہونے کے بعد سیدہ مریم اپنا حجرہ چھوڑ کر دور کسی جگہ چلی گئیں، یعنی کہ لوگوں سے بہت دور کسی نخلستان، کسی دور کے مقام پر وہ چلی گئیں۔ روایت میں جگہ کا نام بیت اللحم یا بتایا گیا ہے۔ اس خوف سے آپ علیہ السلام نے حجرہ چھوڑ دیا کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ کیا کچھ طوفان نہ اٹھائیں، یعنی کہ جب وہ حمل سے ٹھہر گئیں تو وہ لوگوں سے بہت دور چلی گئیں، اور یہ ڈر بھی تھا کہ اگرچہ لوگوں کے سامنے وہ حاملہ ہوں گی تو لوگ ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر کے وہ لوگوں سے بہت دور جا چلی گئیں۔ پھر درد ذہ سے کھجور کے تنے تک لے آیا تو کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اب جب وقت ولادت شروع ہوئی، درد ذہ ہوا، تکلیف ہوئی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، میں کہیں مر کھپ جاتی اس تکلیف سے۔ کیا الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے بھولی بسری ہو جاتی، میں مر جاتی۔ یہ درد ذہ مجھے یہاں تک کھینچ لایا، یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، یہ انہوں نے کہا۔ اس وقت درخت کے نیچے سے اسے پکارا، غم زدہ نہ ہو، تمہارے رب نے نیچے تمہارے ایک چشمہ بہا دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ تو جب یہ چل رہا تھا ماجرا تو آواز آئی کہ دیکھو تمہارے نیچے کیسے پانی کا چشمہ نکلا ہے، اور جس کھجور کو تنے تم پکڑی ہو، بیٹھی ہو، اس کھجور کو تم ہلاؤ تو صحیح، تمہارے اوپر کیسے تازہ پکی ہوئی کھجوریں تمہارے پاس ہو جائیں گی۔ یعنی کہ دنیا کا سنسادن ٹینشن مت لو، تمہارے پینے کے پانی کا بندوبست بھی ہے، تمہارے دھونے دھلانے کا بندوبست بھی اللہ کر دیا، اور تمہارے کھانے کا بندوبست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹھے جگہ کر دیا ہے۔ حمل کے علاوہ سامان خورد و نوش کی کمی نے بھی آپ کو پریشان کیا ہوگا۔ سب سے بڑی پریشانی تو یہی تھی کہ قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گی۔ اس ملی جلی کیفیت کے تحت آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ درد ذہ میں تھی مبتلا، تو کھانے پینے کی کمی اور بھوک اور پیاس کی کمی، یہ جو ہے ان کو منہ سے یہ باتیں نکلائی ہوں گی، کاش یہ مر جاتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو دنیا کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، کیا کہوں میں، یہ بھی سوچ کر کے تھوڑا پریشان ہو گئی۔ بشری تقاضے تھے، انسان بشر ہے، سوچ کر کے آدھا جو ہے نا پریشان ہو جاتا۔ تو وہی کیفیت ان کے اوپر بھی طاری تھی، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انتظامات ان کو وہاں بیٹھے جگہ ہی کرا دیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کر کے ہمارے ایمانوں کو بہت تازہ کرتا ہے۔ قرآن مجید جب جب پڑھی جائے تب نئے پہلو سے اپنی گفتگو سمجھاتا ہے دنیا کو، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات کے اندر، حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعات کے اندر ایک بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ان واقعات پر ایمان مکمل لانے کی توفیق دے۔ اور کسی غیر مسلم کرسچن بھائیوں کو دعوت دینا ہے تو سب سے بہترین طریقہ میں بتاؤں کہ وہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم ہی پڑھ کر کے وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، وہاں پر سب کو رلا دیا تھا۔ یہی صورت تھی، یہی واقعات تھے۔ تو میرے بھائیوں، دین کا کام نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ تو ناظرین، آج کا درس ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 25 سورہ مریم کی آج تکمیل کر لی ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم جو یہ قرآن جو مختصر انداز میں اور روزمرہ کی گفتگو کے تحت ہم یہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، یہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھ عطا کرے، اور عام ہندی اردو بول چال جہاں جہاں تک بولی جا رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے ان تک بھی اللہ کے اس کلام کا پیغام پہنچ سکے، ہمارا یہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے، آپ کے سننے کو اور میرے بولنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ تو آج کا درس ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گزارش یاد رکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پسند آئے تو لائک کریں۔ کوئی سوال اگرچہ ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور سوال کریں۔ آج کے لیے درس اتنا ہی، میں پھر اگلی درس میں جب تک اللہ حکم دے گا میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔